میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم 14ویں پارے کے 21ویں رکوع کی تفسیر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ نحل کا 15واں رکوع ہوگا، اور ایک مجموعی طور پر یہ 21واں ہے اور سورہ نحل کا یہ 15واں رکوع ہے۔ آیت کا نمبر شمار ہے 111۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، اور یاد کرو جس دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی اور ہر جان کو اس کا عمل پورا پورا دیا جائے گا۔ اصل میں لفظ ہے جادلہ، یہ مخاصمے سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے جھگڑنا، لڑائی کرنا، اور الجدل اس کا جو اسم ہے وہ الجدل ہے، تو اس کا معنی ہے جھگڑنا، لڑائی کرنا، بحث و مباحثہ کرنا بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ اور علامہ ابن جوزی نے اپنی مشہور جو تفسیر ہے ذات المسیر، اس کے اندر لکھا، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، یعنی آپ کے رب اس دن بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، اس دن آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے جس دن ہر شخص اپنی طرف سے مدافعت کرتا آئے گا، اپنی طرف سے اپنی صفائی پیش کرے گا اور اپنے نفس کو ہر معاملے سے بری الذمہ قرار دے گا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دن کو یاد کیجئے جس دن ہر شخص اپنی طرف سے دفاع کرتا ہوا آئے گا۔ یہاں پر اس کا معنی جو ہے تجادلو کا، وہ دفاع کرنا بھی مفسرین نے بیان کیا کہ اپنا دفاع کرے گا اور اپنے نفس کی طرف سے مدافعت کرے گا، اپنی صفائی بیان کرے گا، اپنے گناہوں کا کوئی نہ کوئی عذر بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کعب الاحبار، یہ کعب الاحبار پہلے یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا کہ ہمیں اللہ کا خوف دلائیے، تو کعب الاحبار نے کہا کہ بے شک جہنم گرم اور لمبا سانس لے گی، اور ہر مقرب فرشتہ، ہر نبی رسول اپنے گھٹنوں کے بل اوندا پڑا ہوگا، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل ہونے کا ذکر کریں گے، پس کہیں گے اے میرے رب، میں آپ کا خلیل ابراہیم ہوں، میں آپ سے صرف اپنے نفس کی نجات کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی اس دن ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، اپنے نفس کی طرف سے مدافعت کر رہا ہوگا۔ اس دن ہر نبی رسول، ہر ولی، ہر انسان کا کہنا ہوگا نفسی نفسی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فتوت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، فتوت ہے کسی کے لیے اثار کا جذبہ، کسی کے لیے خیال کرنا، کسی کا احساس کرنا، فتوت کے سب سے اعلیٰ مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں۔ ہر شخص کہے گا نفسی، آج میرا کیا بنے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں تمہارے لیے، میری طرف آؤ۔ اور ہر شخص کہے گا اذهبوا الی غیری، تم دوسرے کی طرف جاؤ، آج مجھے اپنی فکر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں، میری طرف آؤ۔ اور دوسری آیت مبارکہ ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن و اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہاں کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا، یہاں پر یہ جو اس بستی کا ذکر کیا ہے کہ یہ کون سی بستی ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ناشکری کی اور ان پر اللہ نے قحط کی صورتحال اس حد تک لاگو کر دی، اس حد تک ان پر قحط کی صورتحال آ گئی کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے جانوروں کی ہڈیاں کھائیں اور یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے اپنا پخانہ کھایا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا وبال تھا کہ انہیں مردار جانوروں کی کھال کھانی پڑی، پخانہ کھانا پڑا، ان کو جلی ہوئی ہڈیاں جو ہیں وہ کھانی پڑی اور ان کو یہ کیفیت آ گئی۔ اور اس کے بعد ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد مدینہ شریف ہے کہ مدینہ شریف میں امن امان تھا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد مدینہ کے حالات یک لخت بدل گئے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور ازواج مطہرات سے ہیں آپ، حضرت حفصہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ بستی جس کے امن و امان کا تذکرہ کیا گیا وہ ہے مدینہ شریف، اور جس کے متعلق اللہ نے اپنے قرآن میں خبر دی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا، یہ بستی ہے مدینہ شریف کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ حضرت عثمان کی شہادت تک یہ امن و امان والی بستی رہی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، آپ کی بے دردی کے ساتھ شہادت کا معاملہ ہوا، تو آپ فرمایا کرتی تھیں فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ، یعنی انہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا، تو اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کی کیفیات مسلط کر دیں عذاب کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے 7 سال بھوک کے عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا۔ یہ ہے سیدہ حفصہ کی تفسیر۔ اس کے علاوہ مفسرین کرام جو ہیں وہ جمہور اس طرف جاتے ہیں اس سے مراد اہل مکہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے شدید قحط کے اندر مبتلا کیا کہ انہیں مردار تک کھانا پڑا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لائے تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ بے شک انہی میں سے ایک رسول تشریف لائے، اشارہ ہے اہل مکہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کہ آپ میں ایک عظیم رسول، اہل مکہ میں ایک عظیم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اہل مکہ نے انہیں جھٹلایا اور اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے تھے، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَاللَّحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ کا دیا ہوا حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا سب حرام کر دیا گیا۔ پھر جو مجبور ہو اس حال میں کہ نہ خواہش سے کھا رہا ہو اور نہ حد سے بڑھ رہا ہو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَكُلُوا، تو کھاؤ۔ جمہور مفسرین نے کہا اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے، چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ کہ اے ایمان والو، تم لوٹ، غصب اور خبیث پیشوں سے حاصل کیے ہوئے جو حرام اور خبیث مال کھایا کرتے تھے ان کی بجائے حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے یہ چیزیں تم پر حرام کر دی۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ مردار، وہ جانور جو طبعی موت مر جائے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔
والدمع اور بہتا ہوا خون، والدمع بہتا ہوا خون، جانور کا خون بھی اہل ایمان پر حرام ہے، واللحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت یہ کیا ہے؟ حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ اور وہ جانور جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اس آیت کے حوالے سے ہم پہلے دروس میں گفتگو کر چکے ہیں، میں پھر مختصراً یہاں پر گفتگو کر دیتا ہوں۔ ہمارا اور یہاں پر فرقہ وہابیہ کا ایک اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی جانور کو بوقت ذبح کرتے وقت اس پر کسی غیر اللہ کا نام لینا، جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور ایسے ہی اس کو ذبح کرتے ہوئے بسم الغوث العظم کہہ دیں، ہم اس غوث اعظم کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو یہ جانور حرام ہے۔ ہاں اگر زندگی میں اس کو منسوب کر دیا اس طرف کہ مثلاً اس کو ذبح کیا جائے گا، یہ غوث اعظم کا بکرا ہے، یہ ولیمے کے لیے گائے لے کر آئے ہیں، یہ جو منصوبہ انتصاب ہے، اس انتصاب کی وجہ سے کوئی شے حرام نہیں ہوتی، کیونکہ ادھر ہمارا قصد اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے گا اور اس کا گوشت صدقہ کیا جائے گا، اور جو اس کا گوشت صدقہ کیا جائے گا اس کا ثواب ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یا اولیاء امت کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ لہٰذا ایصال ثواب کرنا ایک جداگانہ امر ہے جس کی اصل شریعت کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر بوقت ذبح کی قید اس لیے لگائی جا رہی ہے، اگر ہم یہ کہہ دیں کسی جانور کو یہ کہہ دیا گیا یہ غوث اعظم کے لیے بکرا ہے، یہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے لیے بکرا ہے، اور چونکہ یہ غیر اللہ کی طرف انتساب ہو گیا تو حرام ہو گیا، یہ بات اس طریقے سے کرنا، اس سے بہت سی خرابیاں اور قباحتیں لازم آئیں گی۔ مثلا مشرقین جو تھے وہ بہت سے جانوروں کو خود پر حرام کرتے تھے اور بتوں کے نام پر منسوب کر دیتے تھے، یہ بحیرہ کا ہے، یہ صاحبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، یہ جانور بتوں کے لیے ہم نے مختص کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے ان بتوں کے نام زد کیے ہوئے جانور بھی حرام نہیں کیے، تو ایک ولی کے نام پر نامزد کیا ہوا جانور حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ بالخصوص جب ہمارا ارادہ اس کو، ہمارا قصد اس کو ایصال ثواب کرنے کا ہو۔ میں آپ کے سامنے ایک اہم حوالہ لا رہا ہوں، دیوبند حضرات کے شیخ الہند مفتی محمود الحسن دیوبندی، یہ اپنی تفسیر کے اندر، اور یہ تفسیر جو ہے ان کی مشہور تفسیر ہے، اس کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء کو کھلایا جائے اور اس کا ثواب کسی قریب یا پیر اور بزرگ کو پہنچا دیا جائے، یا کسی مردہ کی طرف سے قربانی کر کے اس کو ثواب دینا جو ہے وہ مقصد ہو، تو یہ ذبح غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ کسی جانور کو ذبح کرنے کا جو ہمارا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد جو لوگ کھانا کھائیں گے یا اس کا گوشت صدقہ کیا جائے گا تو وہ ثواب غوث اعظم کے لیے، تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ غوث اعظم کا بکرا ہے، یا غوث اعظم کے لیے گائے ہے، یا غوث اعظم کے لیے اونٹ مختص کر دیا گیا ہے، اور اس کو ذبح کرتے وقت کسی غیر اللہ کا نام، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ آگے کیا ہے؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جو مجبور ہو اس حال میں کہ نہ خواہش سے کھا رہا ہو نہ حد سے بڑھ رہا ہو، تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی جان کا خوف ہو تو وہ شخص مجبوری کے تحت مردار کھا سکتا ہے، لیکن اتنی مقدار کہ اس کی جان بچ جائے، اور جیسے ہی اس کی مجبوری کی کیفیت وہ ختم ہوگی تو اس سے وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا اور وہ اب مردار نہیں کھا سکتا، اور اس حال میں مردار کھانا کہ وہ غنی ہو اور مجبوری کی حالت میں نہ ہو، حالت اضطرار میں نہ ہو، اس کے لیے مردار کھانا حرام ہو جائے گا۔ یہ مردار کھانے کی جو کچھ دیر کی رخصت دی گئی ہے یہ حالت اضطرار میں ہے، حرام کھانے کی جو رخصت ہے شریعت کے اندر یہ حالت اضطرار میں ہے، جیسے ہی حالت اضطرار رفع ہوگی اور حکم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا اور مردار کھانا حرام ہو جائے گا۔ تو یہاں پر شریعت نے کہا کہ کوئی شخص اس حال میں مردار کھا رہا ہو کہ اس کی خواہش نہ ہو، یعنی دل سے نہ کھا رہا ہو اور اپنے شوق سے نہ کھا رہا ہو، صرف مجبوری کے تحت کھا رہا ہو اور نہ حد سے بڑھ رہا ہو، جیسے کہ آج غیر ملکی افراد ہیں وہ سور کھاتے ہیں اور مردار کا گوشت کھاتے ہیں اور بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، ان کے ہاں یہ کھانا کیا ہے؟ ان کے ہاں کھانا ایک رواج ہے، ان کا شوق ہے اور ان کے معاشرے کا ایک عام حصہ ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس بات کی قطعاً
اجازت نہیں ہے۔ مسلمان اگر کسی اضطراری صورتحال میں ہے، اس کو جان کا خوف لاحق ہے، وہ مر رہا ہے، اس کے پاس رزق حلال نہیں ہے، تو پھر وہ مردار اتنا ہی کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، اور جب اس کی جان بچ گئی تو اب یہ جانور بدستور حرمت کے معاملے میں ویسے ہی برقرار رہے گا، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، یہ صرف مجبوری کی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، اس لیے نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں کچھ افراد کو یہ عادت ہے کہ وہ ختم شریف کے کھانے کو حرام کہہ دیتے ہیں، وہ 11ویں شریف کے کھانے کو حرام کہہ دیتے ہیں۔ یہ اپنی خواہش سے کسی چیز کو حرام قرار دینا ہے۔ حرام صرف وہ ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا یا اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ فقط یہ کہہ دیا کہ اس چیز کے اوپر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور معین الدین چشتی علیہ رحمہ، حضور سیدنا بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ، اور حضور سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آ گیا، ان کا ختم دیا گیا تو یہ چیز حرام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح یہاں پر ایک اصول بیان کر دیا کہ اپنی زبانوں سے مت جھوٹ بولو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ حلال حرام کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ قوت اور یہ حکم دینے کی جو صلاحیت وہ اللہ رسول کے پاس ہے۔ آپ اپنی زبان سے کسی چیز کو نہ حلال کر سکتے ہیں نہ حرام۔ مشرقین میں عادت تھی، جانوروں کو از خود حرام کہہ دیا کرتے تھے، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، یا یہ حرام ہے، اس کا دودھ نہیں پی سکتے، اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ از خود کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ حلال اور حرام کا منصب کسی صحابی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ وہ چاہیں تو کسی چیز کو حلال قرار دیں، وہ چاہیں تو کسی چیز کو حرام قرار دیں۔ اللہ نے بڑا واضح طور پر فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ کے رسول یہ منصب رکھتے ہیں کہ پاک چیزوں کو حلال قرار دے دیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق و مالک ہے، وہ جس چیز کے لیے چاہے حلت کا حکم فرمائے، جس چیز کے لیے چاہے حرمت کا حکم فرمائے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کہے یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، تو اس کو دلیل شرعی دینی ہوگی۔ وہ آپ سے دلیل نہیں مانگے گا کہ 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے، اصال ثواب کا کھانا حلال ہے، 40واں کا کھانا حلال ہے، آپ دلیل دیں، نہیں، آپ اس سے حرمت کی دلیل لیں گے، کیونکہ کسی چیز پر حرمت کا وارد نہ ہونا اس کے حلال ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ اصول ضابطہ یاد رکھیے کہ کسی چیز پر حرمت کا حکم وارد نہ ہونا اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی حلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حرمت ہے۔ متاع قلیل وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تھوڑا سا فائدہ، یعنی ان جاہلوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ دنیا کی چند روزہ آسائش ہے، باقی رہنے والی نہیں، جبکہ ان کے لیے آخرت کا دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھی جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں آیت کے اندر ارشاد فرما دی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا۔ یہ ناخن والے جانور کی تفصیل کیا ہے؟ ناخن والے جانور کے حوالے سے مفسرین نے جو شے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گائے تھی، بکری تھی اور اونٹ تھا۔ اور ابن زید اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ جن کے پنجوں میں کشادگی نہ ہو، جیسے اونٹ، شتر مرغ اور بطخ وغیرہ۔ اور قتادہ فرماتے ہیں جو چربی پشت اور پہلو کے ساتھ ملی ہو وہ چربی کی حرمت تھی، اور بکری اور گائے وغیرہ کا گوشت اور اونٹ کا گوشت ان پر حرام کیا گیا تھا۔ یہاں پر مفسرین اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ چیز کیا تھی کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر یہ حکم وارد کیا کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم ان ربک للذین عاملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ یہ آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی
پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اسلام میں داخل ہونے اور گناہ گاروں کو گناہ چھوڑنے اور ان سے توبہ کرنے کی ترغیب ان کو دی ہے۔ اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا بیان ہے، اس کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی شخص نادانی سے گناہ کر لے، شامت نفس سے گناہ کر لے اور رب کریم کی بارگاہ میں لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی شخص کا جانور جنگل میں کھو جائے اور بسیار تلاش کے وہ جانور نہ ملے اور وہ ہر طرف سے مایوس ہو جائے، پھر اچانک اس کو اپنا جانور مل جائے تو اس شخص پر جو خوشی کی کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر کتنی خوشی فرماتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جو لوگ نادانی سے کفر و معصیت کا ارتکاب کر بیٹھے پھر ان سے توبہ کریں اور آئندہ اپنی توبہ پر قائم رہ کر اپنے اعمال درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا